وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے اور اس کے بارے میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی انقلابی آیت۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، نشانیاں دے کر، واضح تعلیمات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم ان کے ساتھ نازل کرتے رہے ہیں کتاب بھی اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، کہ تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، وہ نظام عدل اسٹیبلش ہو جائے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں بتائی گئیں کہ رسولوں کو دی گئی ہیں، ایک ہے الہدا یعنی یہ کتاب، یہاں پر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ کتاب ہے۔ سورہ صف میں اور مقامات پر اس کو الہدا کہا گیا، بالہدا ودین الحق، یہاں پر اسے کہا گیا کتاب۔ یہ کتاب جو ہے اصل میں یہ ہدایت نامہ ہے، دی گائیڈنس، اس کا اصل رخ ہے آخرت کی کامیابی کی طرف۔ ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے دنیا میں، اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہیں، بلکہ پوری گائیڈنس دی گئی ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا اصول ہیں، سوچ کیا ہونی چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایمان کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہیں وہ ساری چیزیں جو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میزان بھی دی گئی ہے جس کو دین حق بھی کہا گیا قرآن مجید میں، اور وہ ہے نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس۔ ہر سطح پر انسان کو عدل و انصاف مل سکے، معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ کر سکے، سب لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ یہ اعلیٰ ترین نظام ہے، اور اسی لیے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میزان ہے۔ ہم میزان عطا کرتے رہے ہیں، نظام عدل۔ لیقوم الناس بالقسط، وہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ نظام بڑا اچھا ہے، اس کو پڑھ لو ثواب حاصل کر لو، یا اس کے اوپر جو ہے وہ مقالہ لکھ لو، تھیسس لکھ لو، کوئی جو ہے اس کی ریسرچ کے لیے اس کو استعمال کر لو، تاکہ لوگ اس عدل پر قائم ہو جائیں، وہ نظام بالفعل اسٹیبلش، اس میزان کو نصب کیا جائے۔ لیکن اس نصب کرنے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ جو پہلے سے نظام ہے، باطل نظام ہے، اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں جو سارے ریسورسز پر قابو کر رکھے ہیں، جنہوں نے عوام کو جو ہے وہ محروم سے محروم کر رہے ہیں، صرف تسلیوں پر گزارا کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فولاد بھی اللہ کی طرف سے ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت ہے، سخت لڑائی والی قوت ہے، اسی سے اسلحہ بنتا ہے۔ یہ کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ وہ جو اس نظام عدل کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان کے جو ہے سر کچلا جائے اس لوہے کی قوت کو لے کر۔ وہ اللہ کی رحمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ نظام اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کامل ترین نظام دیا گیا ہے۔
اس رستے کے رکاوٹ جو ہیں ان کا علاج کرنا پڑے گا. سرجیکل آپریشن ہے یہ انسانوں میں سے کچھ، یہ مسٹ، لہذا ہاتھ میں تلوار لینی پڑے گی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ صاف قرآن نے کہہ دیا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اور اس حدید کے اندر لوہے میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں لوگوں کے، اور بھی بہت سی چیزیں گھریلو استعمال کی بھی بنتی ہیں ضروریات. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ جو حق و باطل کا تصادم ہوتا ہے، کلیش ہوتا ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بالآخر، اس میں اللہ کی ایک مصلحت اور بھی ہے، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے، ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اللہ کو رب مان کر زندگی گزارنا اور ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی وفاداری. دیکھیے اصولی بات ایک سمجھ لیجئے، اس زمین پر کس کا قانون نافذ ہونا چاہیے؟ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے، جس نے زمین پیدا کی ہے. اس کے نظام کو آپ ایک طرف کر کے اور شیطانی نظام کو قائم کر دیں جو اس کا سب سے بڑا باغی ہے، سرکش ہے. تو اب جو اللہ کے وفادار ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سچے ایماندار تو وہی ہیں جو اللہ کے وفادار بھی ہوں، اللہ کی اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے تن بن دن نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، فولاد کی قوت ہاتھ میں لیں اور باطل کے ساتھ ٹکرا جائیں. اور یہی کام پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مدنی دور میں. کتنی ساری غزوات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس سے پتہ چلے گا کون ہے واقعی جو اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز، باقی اللہ خود قوی اور عزیز ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. یہ تو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، آزمائش تمہاری ہو رہی ہے، اور ان سے جو گزرتا ہے اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہتا ہے، اونچے درجات عطا فرماتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہی کی اولاد میں رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں تھی، پھر انہی نسل میں حضرت ابراہیم آئے. حضرت ابراہیم کے بعد اللہ نے طے کر دیا آئندہ نبوت اور رسالت صرف ان کے خاندان میں، فیملی میں ہوگی. تو وہ بنی اسرائیل ہیں یا بنو اسماعیل ہیں. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان کی اولاد میں وہ بھی تھے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بڑی تعداد تو فاسقوں پر ہی مشتمل تھی، یہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا اور رسولوں کو. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے بعد بہت سے رسول آئے. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی وہ ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے فالو کیا، اتباع کیا حضرت عیسیٰ کا اور ان کی تعلیمات کا اور انجیل کا، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی، رافت اور رحمت پیدا کی. ان کا یہ خاص معاملہ تھا اس زمانے میں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جو رہبانیت ہے وہ انہوں نے ایجاد کی ہے، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ راستہ نہیں دکھایا گیا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر یہ کہ انہوں نے جو رہبانیت کا راستہ اختیار کیا تو جذبہ ان کا نیک تھا. رہبانیت یہی ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، شادی بھی نہ کرو، صرف اللہ سے لو لگانے کے لیے خانقاہوں میں یا کسی غار میں کسی کھو میں جا کے بیٹھ جاؤ. مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنی روحانی ترقی، مقاصد یہ تھے. تو مقصد نیک تھا، نیک نیتی سے کام کیا، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اسے نبھا نہیں سکے جیسے کہ نبھانے کا حق تھا. بظاہر یہی ہو رہا تھا کہ دنیا ترک کر کے شادی نہ کر کے بیٹھے ہوئے اللہ سے لو لگا رہے ہیں، لیکن خانقاہوں میں جو کچھ ہوتا رہا، انسانی فطرت ہے اور وہ جو ہے وہ پھر فطرت اپنا زور کرتی ہے. چنانچہ وہی جو ان کے خانقاہیں ہیں، ان کے جو ہے تہ خانے، وہاں پر
حرامی بچوں کی قبروں کی لائنیں لگتی رہی ہیں، تو نبھا نہیں سکتے تھے. یہ غیر فطری معاملہ تھا، غلط راستے کو انہوں نے اختیار کیا، اپنا جذبہ جو ہے وہ نیک تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو واقعی ایمان رکھنے والے تھے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا فرمایا. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ نافرمان اور فاسق تھے. یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ وہ تو ہیں چونکہ لہذا تھے ہی نہیں، ابھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، سابقہ اہل کتاب، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے والے رسولوں کو مانتے تھے کہ اب جو اللہ نے رسول بنا کر بھیجے ہیں اپنے آخری نبی اور رسول، ان پر بھی ایمان لاؤ. جس اللہ نے انہیں رسول بنایا تھا اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا کرے گا، دگنا دے گا تمہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا وہ روشنی، وہ نور کہ جس کی مدد سے تم چل پھر سکو گے وہ میدان حشر کے اندر جب ضرورت پڑے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے اب کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. اگر آخری نبی اور رسول جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اب انہیں اللہ کا فضل حاصل ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ان کو رسول مان لیں، آخری رسول اللہ کے جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جن کا وعدہ سچے اہل ایمان سے ہے، مسلمانوں سے ہے، وہ سب کچھ انہیں بھی عطا کر دے گا. اس کے فضل کے دروازے تو نہیں بند ہو گئے. البتہ یہ ہے کہ تم اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اللہ کے فضل کے مستحق بنو گے. اس کے دروازے فضل اور رحمت کے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن راستہ صرف یہ ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور جو فضل کا معاملہ ہے کہ کس کو اس نے فضیلت دینی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخری نبی جو ہے، آخری رسول، وہ بنی اسرائیل میں آنا ہے کہ بنو اسماعیل میں آنا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر کوئی اور جو ہے اس کی ڈسکریشن نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے اور العظیم ہے، خود بھی بہت بلند و برتر ہے. اس کے بعد ہے سورہ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی سن لی ہے اللہ نے اس خاتون کی بات، اس عورت کی کہ جو اپنے خاوند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. اب یہ آیت بتا رہی ہے اس کا مضمون کے پیچھے کوئی واقعہ بھی ہے. چنانچہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی، وہ کہیں اپنی بیوی سے ناراض ہوئے اور اس کو کہہ بیٹھے کہ انت کا ظہر امی، تم میرے لیے اب ایسی ہو جیسے میری ماں یا میری ماں کی پیٹھ. یہ انداز ہوتا تھا اگر ناراض ہو کے کوئی شخص یہ کہہ دے، اس کو زہار کہتے ہیں کہ تم میرے لیے اب ایسے ہی رہو جیسے میری ماں. ایسی جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے ایک سیپریشن ہو جاتی تھی. اس کے بعد ان میں کوئی تعلق نہیں ہے اور آئندہ کبھی بھی وہ ری میرج بھی نہیں کر سکتے، دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتے. ابدی طور پر حرام ہو جاتی تھی وہ عورت اس شخص کے اوپر. اس زمانے میں رواج یہ تھا. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اوس بن صامت انصاری جو ہیں وہ کسی وقت اپنی زوجہ کو، خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، ظہار کر دیا انت کا ظہر امی. تو پھر یہ ہے کہ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سپریشن ہے. اب آئندہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب یہ جدا ہو گئے ہیں. وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے فریاد کی کہ دیکھیے یہ معاملہ ہوا ہے اور بہرحال اس کی کہہ دینے سے میں ماں تو نہیں بن گئی اس کی، تو یہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا اگر سپریشن ہو گئی اور سب جو ہے وہ تعلق ٹوٹ گئے، تو کوئی میرے لیے رستہ نکالیں.
چنانچہ وہ خاتون جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں، ان سے فریاد بھی کر رہی ہیں، کچھ زور بھی دے رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی ہے، بڑا اونچا مقام دے دیا انہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ سے معلوم کریں میرے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ تو قبول کرنا ہے، لیکن معلوم تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ دونوں کی جو گفتگو تھی اس کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، چنانچہ اس کی فریاد کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور آئندہ کے لیے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی شریعت کے اندر، اس کا مقام کیا ہوگا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، زہار کر دیں ان کے ساتھ۔ ما ہن امہاتہم، اصولی بات سمجھ لو کہ صرف کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں بن جائیں گی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے جنم دیا ہے انہیں، باقی کوئی ماں نہیں ہے جس کو ماں کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جایا کرتا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، لیکن یہ اپنی جگہ بات ہے کہ جو انہوں نے کہی ہے بات، بیوی کو ماں کہہ دیا ہے، یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ منکرم من القول، یہ تو ناپسندیدہ بات ہے، وزورا، اور جھوٹ ہے۔ وہ تو تمہاری بیوی ہے، تم اس کو ماں کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہے بھی غلط بیانی اور حرکت بھی بڑی نامعقول حرکت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اب کیا ہو؟ اب یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرے گا تو پھر دوبارہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ اب وہ کفارے کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس طرح ایک بہت اہم مسئلہ جو کہیں بھی اٹھ سکتا تھا، اس کے حوالے سے رہنمائی آسمان سے جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر لوٹنا چاہیں اسی چیز کی طرف جس کو حرام کیا تھا، جو کہا تھا، اب اس واپس آنا چاہیں ماں کی بجائے پھر بیوی بنانا چاہتے ہیں اس کو۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اور جسے میسر نہ ہو، کوئی شخص اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرے، اور ظاہر بات ہے کہ آج کل غلام اس قسم کا ہے بھی نہیں کہیں کہ آپ اس لیے کفارہ کوئی آج ادا کر سکے، تو اب اور آپشنز ہیں۔ فصیام شہرین متتابعین، پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے وہ شخص، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی عورت سے ملاقات کرے۔ فمن لم یستطع، ہاں اس کی بھی اگر استطاعت نہ ہو، بہت مشکل بھاری نظر آئے، فإطعام 60 مسکینہ، تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دے، یہ ہے کفارہ۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ کی معین کردہ ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، محاذ آرائی کرتے ہیں، یہ کفار بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے تھے وہ کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے نازل فرما دی ہیں واضح آیات، واضح ہدایات دے دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، پھر جتلا دے گا جو عمل کر کے آئے تھے وہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ گن کر رکھا ہوا ہے۔ وَنَسُوهُ، اور وہ بھلائے بیٹھے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جو ہے ہر شے پر گواہ ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا مشورہ تین افراد کے درمیان. نجوا کہتے ہیں دوسروں سے الگ ہو کر کسی کے کان میں خسر خسر کرنا، خفیہ طور پر کچھ بات کرنا، مشورہ کرنا. اگر تین افراد آپس میں یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں اور الگ بیٹھ کے مشورے ہو رہے ہیں، اللہ ہوا رابعہم، وہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہیں ہوتے وہ پانچ افراد مگر ان میں سے چھٹا اللہ ہوتا ہے موجود. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، یہ اس قسم کی کھچڑیاں جو ہم پکاتے تھے وہ منافقین تھے، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بازی کر رہے ہیں. فلاں آیت اتری ہے اس پہ یہ بات کہی گئی ہے، ہم کیا موقف اختیار کریں. ساری نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے لیے وہ بیٹھتے تھے ایک طرف اور آپس میں خسر پسر ہو رہی. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم انما كانوا، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر جہاں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے، جس جگہ بھی وہ ہوں گے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اور پھر قیامت کے دن اللہ جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے اور جو کچھ انہوں نے وہاں پر سازش کے جال بنے تھے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو روک دیا گیا تھا کہ یہ اس قسم کا نجوا سرگوشیاں مت کیا کرو. ثم يعودون لما نهوا عنه، لیکن پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی چیز کا جس سے ان کو منع کیا گیا ہے. یہ اصل میں جماعتی زندگی کے اندر رخنے ڈالنا اور جماعتی زندگی کو کمزور کرنا، یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں مختلف. یہ جو کچھ افراد بیٹھ کے الگ جو ہیں وہ خسر پھسر ہو رہی ہے اور آنکھوں میں اشارے بھی ہو رہے ہیں. ایک ہے جماعتی ڈسپلن کو اختیار کرنا. حزب اللہ ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے اندر اس قسم کے عناصر جو ہیں وہ بگاڑ ڈالنے والے ہیں اور اس جماعت کے نظم کو ڈسٹرائے کرنے والے ہیں. لہٰذا ان کا جو ہے خاص نوٹس لیا جائے. ان کو روکا گیا تھا لیکن وہ باز نہیں آ رہے، وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے روکا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ جو آپس میں گفتگو خفیہ طور پر کرتے ہیں وہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں یا ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہیں یا رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور یہ ان کا اتنا گند ہے ان کے دلوں کے اندر اور ایسی اسلام دشمنی ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا دیتے ہیں اس سے مختلف کہ جو اللہ نے آپ کو دعا دی ہے. دعا تو ہے السلام علیکم، لیکن یہ اپنے دل کا جو ہے غبار اور کینہ نکالنے کے لیے بعض اوقات ذرا اس کو لفظ کو دبا کے السلام علیکم. اب زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. السلام علیکم سام کہتے ہیں موت. ایک دعا دی جا رہی ہے سلامتی کی اور دوسری دعا موت کی ہے، تم پر موت آئے معاذ اللہ. تو یہ اس قسم کی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ کوئی پکڑنا چاہے تو اس سے کہیں کہ ہم نے تو السلام علیکم کہا ہے، آپ کو سننے میں جو ہے وہ کوئی مغالطہ ہوا ہے تو آپ اپنے کانوں کا علاج کروائیں. تو اس قسم کا ان کو یہ ان کے ساری فتنہ انگیزیاں تھیں جو وہ کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا جس ہمارے اس کہنے پر. ہم نے اللہ کے رسول حبیب رب العالمین ان کی شان میں اتنی گستاخی کر دی ہے اور ہماری زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑا، کوئی فوری پکڑ بھی نہیں ہوئی. اب اس سے وہ ایمان اور زائل ہونا شروع ہو گیا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوتا ہے اور نفاق اور شکوک و شبہات اس کے دل میں جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں. حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یصلونہا فبئس المصیر، یعنی ان کا اصل علاج جہنم ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان جب تمہیں آپس میں کوئی بات کرنی ہو سرگوشی میں کی، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو پھر وہ جو نجوہ ہے وہ آپس کی سرگوشی ہے، اس میں کوئی گناہ کی اور زیادتی کی بات نہیں ہونی چاہیے. ومعصیۃ الرسول، یا رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو. وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے کسی سے تو بر اور تقوی کے معاملے میں کرو. کسی کو آپ تلقین کر رہے ہیں کہ
کہ نیک رستہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری ہے تو علیحدہ لے کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نجوہ جائز ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف بالآخر تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہے یہ اصل میں شیطان کا کام ہے، یہ جو پوری جماعتی ڈسپلن کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے شیطانی حربہ۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو حزن اور رنج سے دوچار کریں۔ جو سچے اہل ایمان ہیں انہیں پتہ ہے یہ لوگ جو اس طرح سے بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں کر رہے، کوئی نئی سازش کی جال بنے جا رہے ہیں، کوئی اب جو ہے انہوں نے اسلام کا مذاق اڑانے کا کوئی اور انداز جو ہے وہ بیٹھ کے طے کر لیا ہے، تو خیر تو نہیں ہو رہا، تو لہٰذا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہیں اس سے غمگین ہوں، انہیں دکھ پہنچے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن وہ بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے یہ منافق ان کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کا، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی کے ہاں طے ہے، جو اس کے حکم سے ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس پہ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پہچانو یہ جو ہیں یہ عنصر جو ہے یہ منافقوں کا عنصر ہے، ففتھ کالمسٹ ہیں، یہ بظاہر باتیں اس طرح کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں تو ہم تو خیر کی بات کر رہے تھے، ہم تو اسلام کا بھلا چاہ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ شر پسند ہے، اس کو ڈسکریج کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اہل ایمان اگر تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو کھل جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بھی امیر جماعت ہو یا جس محفل میں یہ ہو رہا ہے اس کا جو بھی امیر ہے، صدر ہے، جو کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایات ہیں کہ جب دیکھو کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں، تو ایک آرڈر دے دیا جائے کہ لوگ کھل کر بیٹھیں، جڑ کر نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ عناصر جو ہیں وہ تو سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ کہہ دیا جائے سب لوگ ذرا کشادہ ہو کر بیٹھیں، تو جو نہیں کرے گا وہ پھر گویا کہ خود نمایاں ہو جائے گا کہ یہ بات نہیں مان رہے، ان کی نیت خراب ہے، اور یہ کہ اٹھ جائیں گے تو پھر کم سے کم وہ شر پسندی کے لیے ان کے موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک رہنمائی دی گئی ہے اسلامی جماعت کے حوالے سے، جو بھی پروگرام کو اور میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہو اس کو رہنمائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہہ دیا جائے کہ اب اٹھ کھڑے ہو، فَانشُزُوا، تو مسلمانوں اٹھ جایا کرو، یہ نہیں کہ بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں دیر تک سر جوڑے ہوئے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اگر تم اس نظم کی ڈسپلن کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور جن کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ کرتے ہو تم اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اہل ایمان جب تمہیں رسول سے کوئی بات کہنی ہو ان کے کان میں، یہ ان کا خاص معاملہ تھا منافقین کا، یہ اس قسم کے جو گھٹیا ذہنیت والے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کان میں کوئی بات کر رہے ہیں تاکہ دوسرے مسلمان سمجھیں کہ یہ ان کا کوئی خاص مقام ہے اور حضور کے ساتھ کوئی خاص قرب ہے، اور یہ جا کر جو ہے ان کو کچھ بات ہو رہی ہے، تو بلا وجہ بھی جا کر جو ہے کوئی نہ کوئی کان میں آپ کے جو ہے وہ سرگوشی کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور اس سے جو ہے پوری جو سسٹم ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر تمہیں رسول سے کوئی علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے اور ان سے کوئی خفیہ مشورہ کرنا ہے تو کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اب اس مشورے سے اور اس نجوا سے پہلے جو رسول کے ساتھ کرنے جا رہے ہو کچھ صدقہ و خیرات کر کے آیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو منہ اٹھا کے چلے گئے، اور اس کے تمہارے ان کے مقاصد بھی جو ہوتے تھے وہ نیک نہیں ہوتے تھے، تو یہ ایک بندش لگا دی، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں ایسی سخت بھی پابندی بھی نہیں لگائی، اگر تمہارے پاس کچھ میسر نہ ہو اور کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اللہ غفور اور رحیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کے معاملے کو۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، اگلی آیت محسوس ہوتا ہے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے، جب یہ پابندی لگا دی گئی کہ پہلے صدقہ و خیرات کر کے آؤ پھر رسول کے ساتھ جا کے علیحدگی میں ان سے جو ہے کوئی بات کر سکتے ہو۔
تو منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت، پیسہ خرچ کرنا ہی تو ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم۔ تو چنانچہ اب وہ رک گئے، تو فرمایا کہ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ و خیرات کرنے کے جو پابند بنا دیے گئے ہو، اب اس سے تم خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اب کوئی آ ہی نہیں رہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے مشورے کے لیے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اے مسلمانوں ہم نے تم کو معاف کر دیا، جو سب پر پابندی لگا دی تھی اب ہم وہ ختم کر رہے ہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب قائم رکھو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول کی اطاعت ہی ان پر بھاری گزرتی تھی سب سے، اس کو پابندی سے تھام لو، مضبوطی سے اطاعت رسول کو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو دوستی رکھتے ہیں، دوست بناتے ہیں ان کو، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ وہ ہیں جو یہودی ہیں، یہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو بہت چوزن پیپل آف لارڈ سمجھتے ہیں اور بقیہ پوری نوع انسانی کو حیوانوں کا درجہ دیتے ہیں، یہ مغضوب علیہم۔ اور جو ان سے دوستی رکھتا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو منافق ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے، قیامت تک کے لیے اس سے انسان پہچان سکتا ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں جانتے بوجھتے بھی۔ یہ نفاق کی ایک آخری سٹیج آ جاتی ہے کہ اب جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے تو رکتے ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ قسم کھا لیتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ پھر بھی کوئی شک کرے تو وہ پھر منہ کو آئیں گے کہ میں نے قسم کھا لیا تمہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا، یہ اس کو ڈھال بنا لیا انہوں نے۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آ سکیں گے ان کے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ جہاں سے یہ برس سٹارٹ ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اور وہ ہے اس کے اندر جب انسان ایک حد سے آگے نکل جائے اور اس کی وجہ سے اللہ اور رسول کے احکامات توڑنے لگے، بس یہ ہے بیگ پوائنٹ، یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نفاق۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں، رہیں گے انہی میں، اسی میں۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا یعنی میدان حشر میں، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے ایسے ہی جیسے اے مسلمانوں تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ شاید انہیں مغالطہ ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹی قسم ہے کہ سچی قسم ہے، یہ ان کی یہ جرت نہیں ہے بلکہ ان کی بے وقوفی کی انتہا ہے، یوں کہنا چاہیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بنیاد پر ہیں، جب قسم کھا لی ہے تو بات مانی جائے گی ان کی۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر تسلط کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے شیطان نے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں بھلوا دی ہے اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد نہیں آتی، اور ذکر اللہ میں قرآن مجید الذکر ہے، قرآن سے دور ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جو کردار بیان ہوا ہے یہ اصل میں شیطان کی پارٹی ہے، کہنے کو مسلمانوں کا حصہ ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور سے آ کر جو ہے وہ عقیدت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، وفاداری کے بھی اظہار کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، یہ ہیں اصل میں شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم الخاسرون، جان لو کہ شیطان کا جو گروہ ہے وہ بالآخر خسارے سے اور ناکامی سے دوچار ہوگا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ،
بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی ذلیل ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ طے کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب نہیں ہوگا، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ صافات میں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ جو ہے وہ قوی ہے، جب اس نے طے کر لیا ہے تو وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھا دے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے، چھایا ہوا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو یقین رکھتے ہو اللہ پر اور اس کی یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان سے کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، جو یہود کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ سچے اہل ایمان ایسے لوگوں سے کبھی دوستی کا تعلق نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا ہو ہی نہیں سکتا دلی تعلق کا۔ سچے اہل ایمان جو ہیں ان کا ایسے منافقین سے جن کے تعلق اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو، روابط ان کے ساتھ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں اللہ کے دشمنوں سے، اہل کتاب سے وغیرہ، چاہے وہ ان کے اپنے ماں باپ ہوں، باپ دادا ہوں، او ابناءہم، اپنے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا اپنے ہی بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا اپنے رشتہ دار ہوں، ان سے کوئی تعلق جو ہے سچے مسلمان کا نہیں ہوگا جب ان لوگوں کے تعلقات اللہ کے دشمنوں سے ہو جائیں۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو ایمان کے اس معیار پر پورے اتریں گے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے راسخ کر دیا ہے ایمان کو۔ یہ ایمان کا اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہ کی جائے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان مسلمانوں، سچے مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی ہے خاص اپنے فیض سے، فیض غیبی سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے۔ خالدین فیہا، رہیں گے انہی میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان کا یہ ٹیسٹ ہے جو یہ پاس کر لے کہ ان کے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کے تعلقات اور مراسم ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یہ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، یا منافقین کے ساتھ جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس ایسے تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں۔ یہ ہے ایمان کا وہ ٹیسٹ جس پر اب کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ صحابہ کرام کے لیے ہم یہی دعائیہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی کا حصہ ہیں، جن کی ساری وفاداری اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ ہے، اور اس وفاداری کے حوالے سے انہیں اپنے رشتہ داروں سے بھی کٹنا پڑے تو وہ کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو کاٹ کے الگ پھینک دیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو کہ یہ حزب اللہ جو ہے، یہ اللہ کی پارٹی، یہی کامیاب ہونے والی ہے، یہ فلاح پانے والی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو صورتیں 10 صورتیں ہیں مدنی، جن کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ مسلسل 10 صورتیں چل رہی ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، ان میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ایک سورت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدید، اب اس کے بعد اس سورت کا آغاز بھی تسبیح سے ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال دیا تھا ان لوگوں کو، اہل ایمان، اہل کتاب میں سے ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ لیاول الحشر، پہلی ہی بار اکٹھا کر کے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم تو نہیں سمجھتے تھے کہ نکلیں گے۔ یہ واقعہ بھی اصل میں اس کے پس منظر میں یہود ہیں۔ یہود کا ایک قبیلہ، 3 قبیلے تھے ویسے تو جو مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر
اور بنو قریظہ. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے بنو نذیر کا. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، آپ کو بلایا کہ آپ ہم سے کوئی بات کریں، اور سازش یہ تھی کہ اوپر سے بہت بھاری پتھر جو ہے چھت پہ سے انہوں نے بندہ تیار رکھا تھا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ اس کے اوپر پھینک دیا جائے تاکہ قصہ تمام ہو جائے. یہ سازش جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر بتا دیا، تشت بام ہو گئی، سارے واقعات کی شہادتیں مل گئیں. تو چونکہ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے مدینہ کے دفاع میں، وہ جو میثاق مدینہ تھا، اب یہ خلاف ورزی ہے، صریح خلاف ورزی جو وہ کر رہے تھے اور بہت بڑی گستاخی والی بات تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو نکالا جائے، اور آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کا محاصرہ کیا کہ اب ان سے جنگ کی جائے، ان کو یہاں سے نکالا جائے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا تھا ان کے گھروں سے، لیاول الحشر، پہلے ہی بار اکٹھا کر کے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکل آئیں گے اپنے قلعوں سے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے بڑے مضبوط قلعے جو ہیں وہ اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر آیا وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بڑے محفوظ قلعے تھے اور ان کے اندر کئی مہینے تک ان کی غذا وغیرہ ہر طرح کا سامان تھا، بہت تیاریاں تھیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن چند دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. کیوں ڈالے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اب اسلحہ بھی موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے، سامان خرد و نوش موجود ہے، کئی مہینے تک محاصرہ جو ہے وہ رہے تب بھی وہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے اس فیصلے کے بعد کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے ہتھیار فوراً ڈال دیے چند دنوں کے اندر اندر. یخرجون الرسول یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور فیصلہ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو آپ نے کہا کہ اب تمہیں مدینے سے تو نکلنا ہے، اب یہاں نہیں رہ سکتے، اپنے یہ قلعے وغیرہ چھوڑو، اس میں سے جو ساز و سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اجازت دے دی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو خالی کرو اور سب نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ مدینے سے باہر. جرم اتنا بڑا تھا کہ کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ خلاف کارروائی کی گئی. اب کیا ہوا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. اب وہ چاہ رہے ہیں، یہودی ذہنیت ہے کہ گھر کے اندر جو شتیر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی لے جائیں، جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی نکال کے لے جائیں. چنانچہ اپنے ہی گھروں کو بنائے ہوئے جو تھے ان کو اب توڑ پھوڑ رہے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی مدد کرنے لگ گئے، ان کو توڑ پھوڑ میں مسلمان بھی مدد دے رہے ہیں. تو چشم فلک جو منظر دیکھ رہی ہے وہ یہ کہ اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہی گھر اجاڑے جا رہے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی مدد دی جا رہی ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن بن گئی تھی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت پکڑو اے آنکھوں والو، بصیرت رکھنے والو، اس صورتحال سے عبرت حاصل کرو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو جلا وطن ہونا ہے، اب یہاں سے مدینہ سے بے دخل کیا جانا ہے. لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اب دنیا میں انہیں شدید سزا دیتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے جہنم کا عذاب. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے خلاف ایکشن لیا ہے، کاروائیاں کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، اے مسلمانوں تم نے جو کچھ کھجور کے درخت کاٹے تھے یا جنہیں رہنے دیا کہ وہ اپنی جڑوں پر قائم رہیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درختوں کا جو اپنے جب آپ نے محاصرہ کیا ہے تو چند درخت جو ہیں وہ کٹوا دیے تھے، جس کی تاکہ آگے حملہ کرنے میں سہولت رہے، کوئی رکاوٹ نہ ہے. تو منافقین نے اس پر بھی شور مچا دیا کہ اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور دیکھو انہوں نے درخت کٹوا دیے.
تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہی جواب دے دیا انہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا کچھ باقی رہنے دیے اپنی جڑوں پر، چند ایک کاٹے تھے، باقی تو سب باقی رہنے دیے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، لہذا کوئی اعتراض مت کرے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو جو ہے ذلیل و خوار کر دے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے، وہاں سے جو کچھ ملا ہے، ظاہر بات ہے یہودیوں کے وہ قلعے تھے، اس کے اندر سے بہت کچھ مل گیا، پھر اراضی ان کی بہت تھی، قابل کاشت اراضی باغات تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس پر تم نے نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، باقاعدہ لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی، محاصرہ چند دن کا رہا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، تو جو کچھ اللہ نے ہاتھ لگا دیا رسول کے ان بستیوں والوں سے، فللہ وللرسول، یہ جو مال ہاتھ آیا ہے یہ مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ باقاعدہ جنگ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، یہ تو اللہ نے مفت میں سب کو دے دیا ہے۔ تو یہ حصہ کس کا، یہ حق کس کا ہے؟ فللہ وللرسول ولذی القربی، تو یہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین، اور معاشرے کے یتیم اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ مال جو ہے یہ سب میں تقسیم ہونا چاہیے، پھیلنا چاہیے۔ اور اسلام کا یہاں پر ایک اہم اصول جو ہے بیچ میں آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت جو ہے وہ صرف تمہارے اغنیاء کے درمیان سرکولیٹ کرتی رہے، گھومتی پھرتی رہے، ایک طبقہ جو ہے وہ ریسورسز پر قابض ہے اور ایک طبقہ ہے وہی ہے، ساری گردش جو ہے روپے پیسے کی انہی کے اندر ہو رہی ہے، باقی سب جو ہیں وہ کون ہیں؟ محرومین ہیں، وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، سرمایہ داری نہ ہو، سرمایہ کاری ہو، سرمایہ کی سرکولیشن ہو اور وہ نچلے طبقات تک بھی پہنچے، یہ ہے اسلام کے اصول معاشیات میں سے ایک بہت اہم اصول۔ چنانچہ ایسی تمام چیزیں مثلا سود وغیرہ یہ ارتکاز دولت کی طرف لے جانے والی ہیں، چنانچہ ان کو حرام کر دیا گیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں بس اس کو تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ، یہ ہے رسول کا مقام۔ جو رسول نے کہہ دیا یہ دین کا حصہ ہے اسے پکڑ لو، یہی دین ہے، اور جس سے وہ روک دیں اسے باز آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصد ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور رسول جس کو کہہ رہا ہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مال ان کے لیے بھی ہوگا مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے اور پوری طرح بھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے معاشی طور پر، یہ مال ان میں بھی تقسیم ہوگا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ چاہتے ہیں اللہ ہی کا فضل اور اس کی رضا کے وہ طالب ہیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا وہاں سے آنے کا۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ، سچے اور پکے مومن۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے یہیں پر مدینے میں اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار مدینہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا بڑا احترام اور محبت ہے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس پر کہ اب اس مال میں سے اب جو مال حاصل ہوا ہے یہ اب مہاجرین کو دیا جائے تاکہ وہ پراپرلی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، کیونکہ اس مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو زیادہ دیا کہ وہ ان کا بوجھ تھا، ان کی معیشت کا بوجھ بھی انصار نے سنبھالا ہوا تھا، تو انصار سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔
اور یہاں بڑی تعریف ہو رہی ہے انصار کی کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں کوئی دل میں تنگی محسوس نہیں کر رہے کہ اب یہ مال مہاجرین کو دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو محبت رکھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اس وقت، لیکن پھر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہے جو اس کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کہ بچا لیا گیا جی کے لالچ سے تو وہی ہیں فلاح پانے والے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ بھی جو آئے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی اس مال میں سے حصہ ملے گا۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو کہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی بخشش فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل اور کدورت اور میل نہ آنے دیجیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار یقیناً تو ہے مہربان اور انتہائی شفیق۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔